اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہم آپ کے ساتھ حصار باندھنے کا ایک بڑا ہی زبردست اور آسان سا عمل شیئر کریں گے، لیکن عمل بتانے سے پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ حصار باندھنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا۔ دیکھیں دوستو، حصار ہوتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی شیطانی طاقت، جنات، اسیب، جادو، تعویذات، یہاں تک کہ آپ کا دشمن، وہ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو حصار باندھنے کے بہت سے اعمال ہیں، لیکن آج میں آپ کے ساتھ حصار باندھنے کا قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کا عمل شیئر کروں گا۔ وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ دیکھیں، آیت الکرسی یہ بڑی طاقتور آیت ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے، ہر نماز کے بعد، تو آپ کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت حائل ہوگی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کہ کتاب اللہ کی کون سی سب سے عظیم آیت تیرے پاس ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ابو منذر، کیا تو جانتا ہے کہ کتاب اللہ کی کون سی سب سے عظیم آیت تیرے پاس ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر دستہ مبارک رکھا اور فرمایا کہ اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص صبح کو اس آیت کو پڑھ لے گا، یعنی کہ آیت الکرسی کو پڑھ لے گا، تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اگر شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ اتنی طاقتور آیت ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے آیت الکرسی سے اپنا حصار کیسے کرنا ہے؟ اب حصار کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ حصار آپ نے 2 اوقات میں کرنا ہے، ایک صبح کے وقت اور ایک شام کے وقت۔ صبح کے وقت جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد آپ اپنا حصار کر سکتے ہیں، اور رات کو نماز مغرب کے بعد کسی بھی وقت آپ اپنا حصار کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے حصار اس طریقے سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 1 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر درود ابراہیمی۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، لیکن یہ 10 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے اس طریقہ کار سے پڑھنی ہے کہ جب آپ 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، ہاتھوں پر دم کیا، ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آخر میں 1 مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس طریقہ کار سے دعا مانگنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، میری، میرے گھر والوں کی، میرے بچوں کی، میرے پورے خاندان کی اور میرے کاروبار کی چاروں طرح کی شیطانی محلوق سے حفاظت فرمانا۔ تو دوستو، اس دعا کی برکت سے اس میں زمینی، آسمانی ساری محلوقیں آ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زمینی افعال سے بھی حفاظت فرمائے گا اور آسمانی افعال سے بھی حفاظت فرمائے گا۔ اس طرح یہ آپ کا اور آپ کے سارے بچوں کا، آپ کے کاروبار کا حصار ہو جائے گا، یعنی کہ آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ نہ تو کوئی آپ کا نقصان کر سکے گا، نہ کوئی جادو آپ کا کچھ بگاڑ سکے گا، نہ جنات، تعویذات، اسے وغیرہ آپ کا کچھ بگاڑ سکیں گے۔ اسی طریقہ کار سے آپ نے رات کو نماز مغرب کے بعد کسی بھی وقت اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں جو طریقہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنے کا بتلایا، اسی طریقہ کار سے آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ پہلے 6 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، ہاتھوں پر پھونک مار کے ہاتھوں کو آپ نے اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ 4 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اور جو دعا آپ کو بتلائی اس طریقہ کار سے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، حصار کرنے کا یہ عمل آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، تاکہ آپ ہر طرح کے شیطانی شر سے اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں۔ آپ کو کسی بھی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اس عمل کو مصدقہ دل سے اپنا معمول بنا لیتے ہیں، پھر دیکھتے جائیں کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ بہت سے میرے دوست، بہت سی میری بہنیں یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں پیسے رکھتے ہیں اور پیسے غائب ہو جاتے ہیں۔ گھر میں اچانک دروازوں کے کھٹکھٹانے کی آواز شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس طرح کی عجیب عجیب سی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو بڑے سے بڑے مسئلے مسائلوں سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ بڑا طاقتور عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے، اور بڑا ہی آسان عمل ہے۔ جن دوستوں کو آیت الکرسی زبانی آتی ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ تو بآسانی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور جنہیں آیت الکرسی زبانی نہیں آتی وہ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ آیت الکرسی کو زبانی یاد کر لے۔ اور یہ عمل میری محترم مائیں بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں، میرے بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کا جی چاہے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک حصار کرنے کا یہ مبارک عمل ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔